کسی وفات پائے ہوئے شخص کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ جب ہم نظر مانیں گے تو وہ اللہ کی ہماری سفارش کر دے گا، تو گویا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے اور ہماری سفارش کرنے پر قادر ہے۔ جبکہ حاضر و ناظر ہونا، تمام قسم کی باتوں کو سننا اور جاننا خالص اللہ رب العالمین کا عمل، اس کی صفت ہے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی شراکت نہیں ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے بھی شرک ہے اور نظر کے اعتبار سے بھی شرک ہے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بردری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ واقف ہیں، یہ ہفتہ واری پروگرام کی 5ویں نشست ہے۔ اس نشست میں سماج کا بہت ہی اہم اور کہنا چاہیے ایک سلگتا ہوا موضوع لیا گیا ہے۔ موضوع ہے نظر و نیاز کے مسائل۔ اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نظر و نیاز سے متعلق چند مسائل اور احکام یا شریعت کی ہدایات کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موضوع سے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نظر کہتے کسے ہیں؟ نظر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اصطلاحی معنی ہے کسی بھی آدمی کا اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب کر لینا، ضروری کر لینا، جو چیز اس پر اصلاً واجب نہیں ہے۔ جو کام یا جو عبادت اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بندے پر واجب نہیں کی گئی ہے، بندہ اس کو اپنے اوپر خود سے واجب کر لے، اسی کا نام نظر ہے۔ نظر کے سلسلے میں شرعی حکم، دوسرا مسئلہ، نظر جائز ہو یا ناجائز، اللہ کے لیے ہو یا غیر اللہ کے لیے، اطاعت کی ہو یا معصیت کی، ہر حال میں، ہر صورت میں مکروہ ہے۔ نظر ماننا بہر صورت مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے حرام قرار دیا۔ کسی بھی قسم کی نظر ہو، کسی بھی شخص کے لیے ہو، خواہ اللہ ہی کے لیے کیوں نہ، نظر ماننا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے حرام قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آئیے چند حدیثیں اس تعلق سے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اسے نظر ٹال نہیں سکتی ہے۔ فائدہ لکھ دیا گیا ہے تو فائدہ ہو کے رہے گا، نقصان لکھ دیا گیا ہے تو نقصان ہو کے رہے گا، اولاد لکھ دی گئی ہے تو اولاد ہو کے رہے گی، بے اولادی مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو بے اولاد ہی رہنا ہے۔ نظر تقدیر کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، البتہ نظر کے ذریعہ بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی خوشی سے عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کے عادی نہیں ہیں، مزاجاً بخیل ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا مال نظر و نیاز کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکلوا لیتا ہے، ورنہ اصلاً نظر و نیاز کا قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تنظروا نظر، اسی لیے نہ مانو۔ دوسری روایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا عن النظر ویقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نظر سے منع فرمانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے تھے انہ لا يرد شیئا، نظر کسی بھی چیز کو لوٹاتی نہیں ہے، جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے نظر اسے لوٹاتی نہیں ہے، واپس نہیں کرتی ہے، ٹالتی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ، بلکہ نظر کے ذریعہ نہایت بخیل قسم کے آدمی سے مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ تیسری روایت صحیح بخاری کے حوالے سے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النظر وقال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا انہ لا یأتی بخیر، نظر کوئی خیر لاتا ہی نہیں ہے، نظر لانے سے کسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بلکہ نظر کے ذریعہ بخیل کے جیب سے مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ چوتھی روایت وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، نظر نہ تو کسی چیز کو آگے کرتی ہے نہ پیچھے کرتی ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّظْرِ مِنَ الْبَخِيلِ، بلکہ نظر کے ذریعہ بخیل کے ہاتھ سے مال خرچ کروا لیا جاتا ہے، مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ یہ چار روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جو عموماً بخاری مسلم کی ہیں، بعض روایتیں صرف مسلم کی ہیں، بعض صرف بخاری کی ہیں۔ ان چاروں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نظر کے ذریعہ تقدیر نہیں ٹالی جا سکتی ہے، نظر کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، نظر کے ذریعہ کوئی چیز آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ نظر دراصل بخیلوں کے جیب سے مال خرچ کروانے کا ایک ذریعہ ہے، جو اپنی رضا سے اللہ رب العالمین کے لیے مال نہیں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نظر کے ذریعہ اس کے ہاتھ سے مال خرچ کروا لیتا ہے، باقی نظر ماننے کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہی چاروں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے، اور بعض لوگوں نے ممانعت کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا، نظر نہ مانا کرو۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ممانعت کراہت کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا مکروہ ہے۔ بعض دوسرے علماء کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ممانعت حرمت کے لیے ہے، اس لیے نظر ماننا حرام ہے۔ اکثر علماء مکروہ کے قائل ہیں، بعض علماء حرمت کے قائل ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر تو عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نظر پوری کرنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، پچھلے صالحین کے نظر ماننے کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے نظر مانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اہل ایمان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلیوفوا نذورہم، چاہیے کہ لوگ اپنی نظریں پوری کریں۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی نظر کا تذکرہ فرمایا کہ جب تم بستی میں جانا
اور کوئی تم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کوئی بحث کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، تو تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مقام گوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، کیا میں اسے پوری کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی مشرکانہ تہوار ہوا کرتا تھا، کوئی عید ہوا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا نہیں۔ آپ سے فرمایا جاؤ اپنی نظر پوری کر لو۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جن میں نظر پوری کرنے کا اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے۔ ایک طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نظر پوری کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، تو پھر ممانعت کا کیا مطلب یا ممانعت کیوں؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو شروع کرنا، اب کسی چیز کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ روایتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں نظر ماننے سے منع کیا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ اس سے کوئی خیر، کوئی بھلائی اور فائدہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے جو حوالے، احادیث کے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان میں نظر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر تعریف کی گئی ہے۔ یعنی نظر ماننے پر تو تعریف نہیں کی گئی بلکہ اس سے منع کیا گیا، لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان لے اللہ رب العالمین کے لیے تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور پورا کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اسی لیے علماء نے نظر کو عجیب و غریب عبادات میں شمار کیا ہے۔ یہ عجیب تعجب خیز عبادت ہے کہ اس کا شروع کرنا تو مکروہ، بلکہ بعض علماء کے اقوال کی روشنی میں حرام، لیکن جب شروع کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا واجب، اور وہ پورے کرنے والے شخص کی تعریف ہو رہی ہے، قابل تعریف ہے وہ شخص۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جن آیات میں پوری کرنے کی تعریف کی گئی ہے وہ دوسرا معاملہ ہے، جن احادیث سے منع کیا گیا ہے وہ شروعات کی بات ہے۔ شروع کرنا تو ممنوع ہے، مکروہ ہے، لیکن شروع کر لیا جائے، نظر مان لی جائے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پورا کرنے والا قابل تعریف ہوتا ہے، نہ پورا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک مشروط نظر، ایک غیر مشروط نظر۔ مشروط نظر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بطور نظر کوئی عمل کرنے کے لیے یا کچھ خرچ کرنے کے لیے کسی چیز کی شرط لگائے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ اگر ہمارے یہاں اولاد پیدا ہو جائے تو ہم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ کوئی اسٹوڈنٹ یہ نظر مانے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے لیے 3 روزے رکھوں گا، یہ مشروط نظر ہے۔ اگر اولاد ہوئی تو میں ایسا کروں گا، اگر پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو ایسا کروں گا، شرط لگا دی گئی ہے نظر پوری کرنے کے لیے۔ یہ مشروط اور مقید نظر کہلاتی ہے۔ ایک ہے غیر مشروط اور غیر مقید نظر، یعنی بغیر کسی شرط کے یہ عہد کیا جائے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، اللہ رب العالمین کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، بغیر کسی شرط کے۔ یہ غیر مشروط اور غیر مقید نظر ہے۔ تو جن روایات کے اندر نظر سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد نظر مشروط ہے، اور جن آیات میں حکم دیا گیا ہے یا تعریف کی گئی ہے اس سے مراد غیر مشروط نظر ہے۔ یعنی شریعت کی نظر میں شرط لگا کر کے نظر ماننا تو ممنوع ہے۔ یہ کہنا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا امتحان میں تو 3 روزہ رکھوں گا، یہ شرط جو لگائی گئی ہے، اس طرح شرط لگا کر کے نظر ماننا ممنوع ہے۔ لیکن بغیر کسی شرط کے اگر نظر مانی جائے کہ میں اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ ممانعت مشروط اور مقید نظر کی ہے، اور تعریف ان لوگوں کی ہے جو غیر مشروط نظر مانتے ہیں۔ اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشروط نظر ممنوع کیوں ہے، اس سے منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو آدمی مشروط نظر مانتا ہے
دراصل وہ عبادت کا، تقرب کا، اللہ کی رضا کا راستہ نہیں اختیار کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بدلے، معاوضے اور تجارت کی بھاونا رکھتا ہے۔ ایسا ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ وہ اللہ رب العالمین سے اس نے شرط لگائی ہے، ایک معاوضہ ہے کہ اللہ تو یہ کام میرا کر دے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، معاوضے کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی شرط کے کی جائے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تب بھی تیرا شکر، اور نہیں کامیاب ہوا تب بھی تیرا شکر، ضرور اس میں تیری کوئی مصلحت ہوگی۔ تو چونکہ مشروط نظر ماننے والا معاوضے اور بدلے کی بھاونا رکھتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو میں بدلے میں یہ کام کروں گا، جبکہ یہ بھاونا شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط نظر سے منع فرمایا۔ دوسری بات، مشروط نظر ماننے والا اکثر شرمندگی کا شکار ہوتا ہے۔ جب کام، کوئی اہم کام جب نہیں ہوتا ہے تو بڑی بڑی نظریں مان لیتا ہے آدمی، اور پھر جب اچانک وہ کام ہو جاتا ہے تو اپنی نظر کو پچھتاتا ہے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے نظر ماننے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ خیال، بلکہ اکثر دفعہ نظر ماننے والے شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نظر مان لینے سے میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نظر ماننے سے یہ کام ہو جائے گا، نظر نہیں مانوں گا تو شاید نہیں ہوگا۔ گویا وہ بالواسطہ، انڈائریکٹ طریقے سے تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تقدیر میں ساری کی ساری چیزیں طے ہیں۔ نظر مانی جائے تب بھی وہی ہونا ہے، نہ مانی جائے تب بھی وہی ہونا ہے۔ تو چونکہ نظر ماننے میں اکثر انڈائریکٹ طریقے سے، بالواسطہ طریقے سے تقدیر کا انکار پایا جاتا ہے اور نظر کا سہارا اور اس پر توکل پایا جاتا ہے، اس لیے نظر سے منع کیا گیا ہے۔ نظر سے متعلق ایک مسئلہ ہے، نظر ماننے والے کی شرط۔ کون سا آدمی نظر مانے تو اس کی نظر مقبول ہے، معتبر ہے؟ اس کے لیے وہی شرط ہے جو تمام عبادتوں کے لیے شرط ہے، یعنی آدمی بالغ ہو، عاقل ہو، کسی کے دباؤ اور مجبوری میں نہ ہو۔ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی جائز نظر مانتا ہے تو اس کی نظر معتبر ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو نظر معتبر ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی بالغ نہیں ہے، وہ نظر مانتا ہے تو اس کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، ذہنی اعتبار سے ڈسٹرب ہے، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، معفو عنہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے نظر نہیں ماننا ہے، کسی کے دباؤ پریشر میں آ کر کے مجبور نظر ماننا ہے، تو ایسا شخص مجبور ہے، معفو عنہ ہے، ایسے شخص کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو نظر کا اعتبار ہونے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو اور مجبور نہ ہو بلکہ مختار ہو، بااختیار ہو۔ نظر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نظر کے الفاظ۔ دیکھیے، نظر، قسم اور عہد، تین چیزیں بہت ملتی جلتی ہیں۔ نظر میں بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، عہد میں بھی آدمی کہتا ہے میں ایسا کروں گا، قسم میں بھی آدمی کہتا ہے واللہ میں ایسا کروں گا۔ تو تینوں بہت ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اگر آدمی قسم کھائے تو قسم کے مسائل میں جانا ہوگا، اس کو پورا کرنا ہوگا، نہ پورا کرنے کی صورت میں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آدمی عہد کر رہا ہے اور اس کو پورا نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ منافقت کے راستے پر چل رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نظر مانے گا تو پھر نظر کے مسائل کے اعتبار سے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا، اور اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو اس کو قسم کا کفارہ کھانا ہوگا۔ لیکن نظر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نظر کے الفاظ استعمال کرے، چونکہ تینوں چیزیں بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نظر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نظر کے الفاظ کے ساتھ نظر مانے۔ اگر صرف یوں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا، واللہ میں ایسا کروں گا، میں عہد کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا، تو یہ نظر میں شمار نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نظر مانتا ہوں ایسا کرنے کے لیے۔ تو نظر کے لیے ضروری ہے کہ نظر کے الفاظ بھی استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح نظر کی مختلف قسمیں ہیں اور قسموں کے اعتبار سے الگ الگ اس کے مسائل ہیں۔ ایک ہے نظر اطاعت،
ایک ہے نظر معصیت. نظر اطاعت کا مطلب یہ ہے کسی اطاعت کے کام، فرما برداری کے کام کو کرنے کی نظر مانی جائے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، یہ سب نیکی کے کام. اطاعت اور نیکی کے کام کی نظر مانی جائے. ایک ہے گناہ کے کام کی نظر مانی جائے. کوئی یہ نظر مانتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں شراب نوشی کروں گا، میں گالی گلوچ بکوں گا، میں نماز چھوڑ دوں گا، روزے نہیں رکھوں گا. یہ سب نافرمانی کی نظریں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، جس آدمی نے نظر مانی کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا کوئی کام کرے گا تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر پوری کرے. وہ من نظر یعصی، اور جو آدمی یہ نظر مان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام کروں گا فلا یعصی، تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، یعنی وہ اپنی اس نظر کو پوری نہ کرے. اب اگر کوئی آدمی نافرمانی کی نظر مانتا ہے اور وہ اپنی نظر پوری نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے قسم کا کفارہ ہے. ایسے شخص کو وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا جو قسم توڑنے والے شخص کا کفارہ ہوتا ہے. قسم توڑنے والے شخص کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھنا. اگر کوئی آدمی معصیت کا، نافرمانی کی نظر مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسے پوری نہیں کرتا، پوری کرنی بھی نہیں چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اسی طرح نظر کی ایک قسم ہے نظر واجب. نظر واجب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی واجب عبادت کو کرنے کی نظر مانے. مثلا 5 وقتہ نمازیں ہر آدمی پر فرض ہیں. اگر کوئی آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عشاء کی نماز پڑھوں گا، تو ایسے شخص کی اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ لغو نظر ہے، کیونکہ وہ عبادت تو اس پر پہلے سے ہی فرض ہے. اور نظر کا معنی ہوتا ہے جو چیز فرض نہیں ہے اس کو اپنے اوپر فرض کر لینا. لہٰذا یہ نظر ہے ہی نہیں ہے اور ایک عدم ہے، کینسل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح ایک ہے نظر مستحیل. نظر مستحیل کا معنی یہ ہے کسی ایسی چیز کی نظر مان لینا جسے پوری کر سکنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو پچھلے کل کو کوئی کام کروں گا. پچھلے کل کو، جو کل گزر گیا، ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح کی نظر جس کا کر پانا محال اور ناممکن ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ نظر بھی منعقد نہیں ہوگی، کینسل ہو جائے گی. اور ایسا شخص بری ذمہ ہوگا، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ نظر ہی نہیں پائے گی. نظر محال، نظر مستحیل منعقد ہی نہیں ہوتی، وہ نظر ہی کینسل ہے. اسی طرح ایک ہے نظر مبہم. نظر مبہم کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے وضاحت کے ساتھ اس کام کا ذکر نہیں کیا جو نظر، جس کی وہ نظر مان رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کروں گا. کون سی عبادت کرے گا، کہاں کرے گا، کتنی کرے گا، کب کرے گا، سب مبہم ہے، واضح نہیں ہے. یہ نظر مبہم ہے. نظر مبہم کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے غور کرنے کے بعد یہ دھیان آ رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، اس نے الفاظ کے ساتھ ذکر تو نہیں کیا تھا لیکن اس کا خیال دل کے اندر موجود تھا کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے لیے عبادت کروں گا تو میں نے عبادت سے یہ مراد لیا تھا. اگر اس کے دل میں کوئی نیت تھی، مراد تھی، تو اس کو پوری کرے گا. اور اگر مراد نہیں تھی تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی عبادت کر لے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی. ایسے ہی ایک ہے بھولا ہوا نظر. کسی آدمی نے نظر مانی، بعد میں یہ بھول گیا کہ اسے کس چیز کی نظر مانی تھی. وہ آدمی بھی غور کرے گا. اگر غور کرنے کے بعد اس کا رجحان کسی کام کی طرف ہوتا ہے کہ شاید میں نے اس چیز کی نظر مانی تھی، تو اسے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رجحان کسی بھی چیز کی طرف نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس قسم کے اعمال کی نیت رکھتا تھا اور اپنی نیت کے اعتبار سے وہ اپنی نظر پوری کرے گا. اگر نیت میں بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی، یوں ہی بھولی ہوئی کوئی چیز ہے،
تو اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی نظر مان لے یا وہ پھر اس کا کفارہ ادا کر لے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ نظر جس میں کسی چیز کا نام نہ لیا گیا ہو، وضاحت نہ کی گئی ہو، اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. لہذا اگر مبہم نظر ہے، دھیان نہیں آ رہا ہے، بھول گیا آدمی کس چیز کی نظر مانی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے رجحان کو دیکھے گا. اگر کسی طرف رجحان ہو رہا ہے یا یاد آ رہا ہے تو اس کے مطابق وہ کرے گا. اگر رجحان نہیں ہو رہا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے گا، اس کی نظر پوری ہو جائے گی. اسی طرح حرام چیز کو چھوڑنے کی نظر، حرام چیز کو چھوڑنا ہر شخص پر واجب ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی حرام کام کو چھوڑنے کی نظر مانتا ہے تو وہ نظر غیر معتبر ہے، اس کا نہ کوئی کفارہ ہوگا اور نہ ہی وہ نظر منعقد کی جائے گی. اسی طرح اگر کسی آدمی نے نظر مانتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ 3 روزے رکھوں گا، انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ رب العالمین کی مشیت اس نے ذکر کر دی، تو وہ نظر ہے ہی نہیں. انشاءاللہ کہہ دینے کے بعد میں وہ نظر نہیں ہے، اس کو پورے کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی نظر پوری کرنے سے معذور ہو جائے. اب معذور ہونے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مسکین کو کھانا کھلاؤں گا. اس مسکین کا اس نے نام لے لیا، اس کو متعین کر دیا، خاص کر دیا. اب اس کی نظر پوری تو ہوئی، کام تو اس کا پورا ہو گیا، لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے، یعنی اس خاص مسکین کو کھانا کھلانے سے پہلے ہی وہ شخص انتقال کر گیا. ظاہر سی بات ہے اب نظر پوری کرنا ممکن ہی نہیں. ایسی صورت میں شخص کفارہ ادا کر دے گا، کافی ہو جائے گا. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے کسی چیز کی نظر مانی تھی، جس وقت نظر مانی تھی وہ پوری کرنے کی استطاعت میں تھا، لیکن نظر پوری ہونے کے بعد، کام پورا ہونے کے بعد اس کے پاس استطاعت نہیں رہ گئی. مثال کے طور پر کسی آدمی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک دمبا اللہ رب العالمین کے راستے میں، ایک بکرا اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کروں گا. وہ سمجھتا تھا استطاعت ہے، لیکن جب اس کا کام پورا ہوا تب تک اس کی حالت بدل چکی تھی اور وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ ایک جانور ذبح کر سکے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ اس کی قیمت ادا کر دے. جس خاص چیز کی اس نے نظر مانی تھی، اگر اس خاص چیز کی نظر وہ نہیں پوری کر سکتا ہے، اس کی غربت کی وجہ سے یا اس چیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، اگر فوت ہو جانے کی وجہ سے نہیں پوری کر رہا ہے تو اس کی قیمت ادا کر دے، اور اگر غربت کی وجہ سے نہیں پوری کر پا رہا ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دے، نظر پوری ہو جائے گی، اسی طرح کوئی گناہ نہیں ہوگی. اسی طرح کسی آدمی نے نظر مانی اور نظر پوری کرنے سے پہلے ہی خود اس کا انتقال ہو گیا. نظر پوری کرنے سے پہلے نظر ماننے والے شخص کا انتقال ہو گیا، تو ایسے شخص کی نظر 2 قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو مالی نظر یا پھر عملی نظر. اگر مالی نظر ہے، کسی آدمی نے نظر مانی تھی کہ اتنا مال خرچ کروں گا، اور خرچ کرنے سے پہلے اس کا کام تو پورا ہوا مگر خرچ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے تقسیم سے پہلے ہی وہ نظر پوری کی جائے گی. جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے پہلے نظر پوری کی جائے گی، پھر وہ وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. اور اگر اس نے کسی عمل کی نظر مانی تھی اور اسے پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے اقرب وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مورث کی طرف سے اس نظر کو پوری کرے. جیسا کہ اس سلسلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی قسم کے ایک واقعے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ آپ ان کی طرف سے نظر پوری کیجیے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. اس آدمی کا انتقال ہو گیا
اور اس انتقال ہونے والے شخص پر روزے قضا تھے. رمضان گزرا، روزہ نہیں رہ سکا، وہ سمجھ رہا تھا میں لے جاؤں گا، اس لیے اس نے مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا، روزے اس پر باقی تھے، مگر اس کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. صام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کا قریبی وارث جو ہوگا، جو والی ہوگا، وہ روزے رکھے گا. تو جس طرح سے روزے کے لیے ضروری ہے کہ وارث روزہ رکھے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، وہ قرض کی طرح سے ہے، ایسے نذر بھی ایک عبادت ہے اور قرض کی طرح سے ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اور اس کی نذر پوری نہ ہوئی ہو، وہ پوری نہ کر سکا ہو، تو جو اس کا قریبی وارث ہو وہ نذر پوری کرے. اسی طرح نذر سے متعلق سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ضروری بھی ہے وہ ہے غیر اللہ کے لیے نذر. نذر چونکہ عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے نذر پوری کرنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. نذر کے سلسلے میں شریعت کے احکام اور مسائل ہیں، اس لیے نذر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. لہذا کسی ادنا سے ادنا چیز کی بھی نذر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نذر ماننی جائز نہیں ہے، کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے نذر مانتا ہے تو وہ جب عبادت میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک کر رہا ہے. یہاں یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ غیر اللہ کے لیے نذر نیاز کر رہے ہیں، ان کے علماء سو اس شرکیہ عمل کے لیے بھی مختلف قسم کے ہیلے اختیار کرتے ہیں، اسے جاننا ضروری ہے. اور ایک ہی ہیلا ہے جو تمام علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نظر لغوی ہے، ایک نظر شرعی ہے. نظر لغوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے یہ چیز آپ کی نظر ہے، یعنی کسی کو کوئی عطیہ کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے تو اردو میں اس کے لیے کہتے ہیں نظر ہے آپ کی، یہ نظر لغوی ہے. اور نظر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو، کسی شرعی کام کو، دینی کام کو، مباح کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا. نظر شرعی تو عبادت ہے لیکن نظر لغوی عبادت نہیں ہے. جو لوگ نظر غیر اللہ کے لیے نظر کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظر سے مراد وہاں نظر لغوی ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نظر ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، ایسے ہی جو آدمی اولیاء کے لیے، پیروں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو نظر مانتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بطور ہدیہ ہے، یا یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں یہ فلاں کی نظر ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی نظر ہے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اس کا ثواب اور اس کا اجر فلاں شخص تک پہنچا دے. یہ ان کی نیت ہوتی ہے اور یہ جائز ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کا یہ اسی قسم کا ہیلا ہے جیسے بنو اسرائیل نے ہیلا اختیار کیا تھا. یہ طریقہ درست نہیں ہے یا یہ ہیلا درست نہیں ہے. پہلی بات تو اس لیے کہ نظر ماننے والا آدمی قطعاً یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نظر لغوی مان رہا ہوں. اور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میرے خیال میں عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر لغوی کیا ہے، نظر شرعی کیا ہے. وہ ایک عبادت سمجھ کر کے، دین کا کام سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے نظر مانتے ہیں. قطعاً ان کے یہاں نظر شرعی نظر لغوی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ علم ہی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات، جو لوگ نظر مانتے ہیں وہ عموماً نظر مشروط مانتے ہیں، یعنی یہ کام ہو گیا تو میں نظر پوری کروں گا. اور ذکر گزرا کہ نظر مشروط کم سے کم درجے میں مکروہ ہے، چاہے وہ اللہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو. جب اللہ کے لیے مشروط نظر ماننا مکروہ ہے تو غیر اللہ کے لیے ماننا بدرجہ اولا حرام المکروہ ہوگا، بلکہ وہ تو شرک ہے ہی. اسی طرح عموماً جو لوگ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں ان کا یہ تصور و خیال ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فلاں شخص کے لیے نظر مانیں گے تو یہ کام فلاں شخص اپنی طاقت سے کر دے گا یا اللہ رب العالمین کی سفارش کر دے گا. اور بہت ہی صاف لفظوں میں بات کہتے ہیں لوگ کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو اس لیے نیاز کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نیک بندے یہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی ہماری سفارش کر کے ہمارا کام کروا دیں گے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حرج اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کسی وفات پائے ہوئے شخص کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ جب ہم نظر مانیں گے تو وہ اللہ کے ہماری سفارش کر دے گا، تو گویا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ وہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے اور ہماری سفارش کرنے پر قادر ہے. جبکہ حاضر اور ناظر ہونا، تمام قسم کی باتوں کو سننا اور جاننا خالص اللہ رب العالمین کا عمل ہے، اس کی صفت ہے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی شراکت نہیں ہے. لہذا یہ اس اعتبار سے بھی شرک ہے اور نظر کے اعتبار سے بھی شرک ہے. اسی طرح غیر اللہ کے لیے مزاروں پر، قبروں پر، استھانوں پہ جو نظر مانی جاتی ہے وہ اس وجہ سے بھی حرام ہے کیونکہ اگر خالص اللہ کے لیے بھی کسی ایسی جگہ نظر پوری کرنے کی نظر مانی جائے جہاں جاہلیت کا کوئی کام ہوتا ہو، شرک کا کوئی کام ہوتا ہو، یا کوئی شرکیہ تہوار اور عید ہوا کرتی ہو، تو وہ بھی حرام اور ممنوع ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ایک صحابی نے مقام بوانا میں نظر مانی اونٹ ذبح کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا؟ اب تو نہیں ہے، یہ بات تو معلوم ہے، پہلے تو نہیں تھا. سوال یہ تھا یا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی مشرکانہ تہوار تو نہیں ہوا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کبھی کوئی بت تھا یا کبھی کوئی شرکیہ کام کیا جاتا تھا یا کبھی کوئی شرکیہ تہوار ہوا کرتا تھا تو اس جگہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے بھی نظر ماننا یا کسی طرح کی عبادت کرنا حرام اور ممنوع ہے. اور چونکہ قبروں پہ، مزاروں پہ، استھانوں پہ زیادہ تر لوگ غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں بلکہ بہت سے کھلے ہوئے شرکیہ کام کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی ان جگہوں پر اللہ رب العالمین کے لیے بھی نظر مانے تو وہاں پوری کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی. نظر سے متعلق آخری مسئلہ یہ ہے کہ نظر کا کھانا کیسا ہے. لیکن نظر کا کھانا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جس میں پورا کھانا کسی کی نظر کے نام پر تیار کیا گیا. مثال کے طور پہ 11ویں کا کھانا شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر کے لیے تیار کیا گیا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ 11ویں کا کھانا ہے، اس نیت سے کھانا بنوایا جائے یا اس نیت سے کوئی جانور خریدا جائے تو نیت کرتے ہی وہ جانور اور وہ بنایا ہوا کھانا دونوں حرام ہو جاتا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ کی روشنی میں اس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے لیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے قرب کے لیے، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے. اس لیے اگر کوئی کھانا ایسا ہے جو نظر کے نام پہ، غیر اللہ کے نظر و نیاز کے نام پہ تیار کروایا جائے تو پورا کا پورا کھانا اسی وقت حرام ہو جاتا ہے. ایک شکل تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ کھانا تو کسی جائز موقع پر تیار کروایا گیا، جائز کام کے لیے تیار کروایا گیا. مثال کے طور پر ولیمہ کے لیے کھانا تیار کروایا گیا، جائز ہے، سنت ہے. مگر کھانا تیار ہونے کے بعد میں اس میں سے کچھ کھانا نکال کر کے غیر اللہ کے نام پہ اس کو نظر کر دیا جائے. یہ دوسری شکل ہے جو عام طور سے پائی جاتی ہے. ایسی صورت میں وہ کھانا جسے نکال لیا گیا ہے، جس پہ غیر اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے، وہ تو غیر اللہ کی نظر ہونے کی وجہ سے وما اہل لغیر اللہ بھی کی روشنی میں حرام ہے، اسے کھانا قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن وہ کھانا جو ولیمے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو عقیقے کے لیے تیار کیا گیا تھا، یا یوں ہی کسی خوشی کے موقع پر تیار کیا گیا تھا جس میں غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام پر اس کو نظر و نیاز نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے نکال کر کے الگ حصہ نظر و نیاز کا کر لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں باقی حصہ جس پر نام نہیں لیا گیا ہے، جس کو نظر و نیاز نہیں کیا گیا ہے، وہ بالاتفاق حلال ہے، اس کو کھانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طرح کے مسائل تشدد کی وجہ سے بعض لوگوں نے اختیار کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے یا جس پر غیر اللہ کے لیے نظر نہیں کیا گیا ہے، اس کے حرام ہونے کی قطعاً کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کھانے کے سلسلے میں آدمی کو شک پیدا ہو جائے، مثلا کھانا تو عقیقے کا ہے، اس میں سے کچھ کھانا نکال کر کے نیاز کروا لی گئی، اب یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس کھانے کو شاید پورے کھانے کو بکھیر نہ دیا گیا ہو، ملا نہ دیا گیا ہو. اگر اس قسم کا مشکوک کھانا ہے تو مشکوک کھانا سے بچنا چاہیے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکوک کام کو چھوڑ کر کے غیر مشکوک کام کیجیے، یقینی کام کیجیے. لہذا اگر کسی کھانے کے سلسلے میں نظر والا ہونے یا غیر نظر والا ہونے کے سلسلے میں شک ہے تو مشکوک سمجھ کر کے اس کھانے کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ
نظر سے متعلق چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.